بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمۃ بضعۃ منی۔ حضرات گرامی قدر، آج کا میرا موضوع ہے سیدہ کائنات، ملکہ جنت، مادر حسنین کریمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جیسا کہ آپ کی ولادت کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں، اور آج آپ کے نام اور القابات، نام تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رکھا، اب کچھ آپ کے القابات بھی ہیں جن کے بارے میں آپ کی خدمت میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا ایک لقب سیدہ نساء العالمین بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے، اور دوسرا آپ کا لقب زہرا بھی ہے۔ اس کا معنی علماء نے یوں کیا ہے کہ نور بکھیرتی ہوئی کلی، نور بکھیرتی ہوئی کلی۔ یقیناً جب یہ کلی اس کائنات کے اندر تشریف لائی تو آپ کے نور سے پوری دنیا اور مکہ المعظمہ روشن اور منور ہو گیا تھا۔ اور ایک آپ کا لقب عذرا بھی ہے، جس کا معنی ہے پاک دامن، اور ایک آپ کا لقب جو ہے بطول بھی ہے۔ بطول کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف رجوع ہونے والی کو، جیسا کہ خالق نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، یقیناً آپ نے دنیا سے رخ پھیر کر اپنا رخ جو ہے وہ ذات کریم کی طرف رکھا تھا۔ اور ایک حدیث پاک جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی کہ فاطمہ بضعۃ منی، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو آپ کا ایک لقب جو ہے بضعۃ بھی ہے، بضعۃ الرسول، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ ہے۔ اور ایک آپ کا لقب جو ہے خاتون جنت بھی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جنت کی ملکہ، اور یقیناً آپ جنت کی سردار عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کے شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک لقب آپ کا سیدہ بھی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ عورتوں کے سردار۔ اور ایک لقب آپ کا زاہدہ بھی ہے، جس کا معنی ہے کہ عبادت گزار۔ اور ایک لقب آپ کا طیبہ بھی ہے کہ ہمیشہ پاک رہنے والی سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ یقیناً آپ جس طرح ہماری مائیں اور بیٹیاں یہ نفاس اور حیض میں مبتلا رہتی ہیں، سیدہ فاطمہ ان چیزوں سے پاک اور مبرہ تھیں۔ اور ایک آپ کا لقب طاہرہ بھی ہے، جس کا معنی ہے پاکیزہ، پاکیزہ تر پاکیزہ۔ اور ایک آپ کا لقب جو ہے راکعہ ہے، کہ ہمیشہ رکوع کرنے والی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ اتنا لمبا رکوع کرتی تھی، اور رکوع میں اللہ کے حضور میں رویا کرتی تھی۔ اور ایک آپ کا لقب جو ہے راکعہ کے بعد ساجدہ بھی ہے، کہ ہمیشہ سجدوں میں رہنے والی، سجدوں سے تر ہونے والی، کیونکہ خالق کی کائنات نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے بندے اگر میرا قرب چاہتا ہے تو سجدوں میں چلے جاؤ، سجدوں میں جھک جاؤ۔ اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ ایک دن رو کر اپنے مولا سے کہنے لگی کہ مولا تو رات اتنی لمبی بنا دے کہ تیری رات ختم ہو جائے، لیکن فاطمۃ الزہرا کا سجدہ مکمل نہ ہو۔ آپ اس قدر گریہ زاری کرتی تھی اپنے مولا کو منانے کے لیے۔ اور ایک آپ کا لقب جو ہے
سالیہ بھی ہے جس کا معنی ہے پاکیزہ سیرت والی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب جو ہے سالیہ بھی ہے، اور یقیناً آپ پاکیزہ سیرت کی مالک تھی، اور کائنات کو بھی یہی تعلیم دی کہ لوگوں کامیابی اسی راستے میں ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو۔ اور ایک آپ کا لقب جو ہے عاصمہ بھی ہے جس کا معنی ہے عصمت مآب، اور ایک آپ کا لقب جو ہے سیدہ ہے جس کا معنی ہے بہت بڑی شان والی حضرت فاطمہ الزہرا، اور ایک آپ کا لقب جو ہے عالمہ بھی ہے۔ آپ یقیناً علم کا مرکز تھی، لوگ آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں خواتین حاضر ہوتی، مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی، آپ بہت بڑی عالمہ بھی تھی۔ اور ایک آپ کا لقب جو ہے وہ کاملہ بھی ہے۔ کاملہ کا معنی ہے کہ آپ دین کے اندر ایک مکمل تھی، آپ قرآن اور حدیث اور تاریخ کو سمجھنے والی عظیم خاتونوں میں خاتون تھی۔ اور ایک آپ کا لقب جو ہے صادقہ بھی ہے۔ صادقہ کا معنی ہے سچائی کے راستے پر چلنے والی، صدق دل والی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ کے القابات تو بہت سارے ہیں، لیکن میرے ناقص علم میں جو آئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ ساری ساری رات آپ قیام میں گزار دیتی، رکوع میں ہیں تو رکوع میں گزار دیتی، اور آپ سجود میں ہیں تو سجود میں گزار دیتی، اور اپنے مولا کے حضور میں اس کی رضا چاہتی، اور یہ فرماتی کہ لوگوں سب کچھ اس کی رضا کے اندر ہے۔ اور کئی مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ساری ساری رات روتی، اپنے بابا جان کی امت کی مغفرت کی بھی دعا کرتی۔ تو آج پوری دنیا کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور ہم آپ کا ذکر جو کرتے ہیں وہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جس سے مصطفیٰ نے پیار کیا ہو، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پیار کیا ہو، جس سے مولا کائنات نے پیار کیا ہو، کائنات کے ذرے ذرے نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار کیا ہو، ہم کیوں نہ اس سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار کریں۔ اور آج اس معاشرے کے اندر میں اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر زندگی میں تم کامیابی چاہتے ہو تو سیدہ سیرت خاتون جنت پر عمل کرو۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس سیدہ کی سیرت پر چل کر تو دیکھیں، یہ وہ راستہ ہے جس سے خدا بھی ملے گا، مصطفیٰ بھی آپ کو ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن بی بی صاحبہ حاضر ہوئی کہ آقا مہربانی فرمائے کہ تھک جاتی ہوں۔ آپ خود چکی چلاتی تھی، خود آٹا پیستی تھی، گوندتی تھی، پکاتی تھی، اپنے شہزادے کو کھلاتی تھی، مولا کائنات کی خدمت میں لنگر پیش کرتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبق دیا، فرمایا کہ بیٹا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، بس تمہاری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ ہر نماز کے بعد آج جو ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سنت ہے، آپ پھر ہمیشہ پڑھتی رہی۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔